شان ہیں. کوئی تو ہمت کرے, کہیں پر تو کوئی ایک نمونہ قائم ہو. اسلام کو سب سے زیادہ انتظار اس وقت اس بات کا ہے کہ کوئی ایک سوسائٹی اس کو بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی اس کو فالو کر کے دکھائے. تھوڑے سے دین پر میں عمل کروں, تھوڑے سے دین پر آپ کریں, تھوڑے سے دین پر اے کرے, بی کرے, سی کرے, ڈی کرے, ای کرے. اس سے کام نہیں چلے گا. کام اس وقت چلے گا جب ہماری ایک پوری سوسائٹی اس طرح نظر آئے لوگوں کو. بے شک بالکل صحیح ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دو چار لوگ اس کو دیکھ کر جلس ہو جائیں اور جلنے والے بن جائیں, لیکن یاد رکھیے انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ سچائی کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں یہ بات کہ واقعی آپ ہی لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ آپ رشوت لے سکتے ہیں, آپ ناانصافی کر سکتے ہیں, اور آپ فیور کر سکتے ہیں, اور آپ پارٹیشن رول پلے کر سکتے ہیں, مگر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے, آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کی فکر ہے. اور اس کے لیے ایک خاص بات کی ضرورت ہے, آپ میں سے ایک ایک کو, ہم میں سے ہر ایک کو, مجھ کو بھی اور ہم میں سے ہر ایک کو. دیکھیے یہ ماحول ایسا ہے کہ اس پورے ماحول کو ریزسٹ کرنا اور وہ تمام برائیاں جو ماحول میں چل رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر ایک الگ راستے پر چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں. ایک مضبوط ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے, ایک مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے, ایک مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے, اور روزانہ ایک انٹیک کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں روزانہ ایمان کی تھوڑی سی غذا نہیں ملے گی تازہ, جب تک روزانہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی تھوڑی سی غذا نہیں ملے گی تازہ, تو ایک دو دفعہ کوئی بات سن کر پوری زندگی کا کیریکٹر بدل جائے. یہ انسان کی فطرت میں اگر ہوتا تو ایک مرتبہ قرآن میں کہہ دیا گیا ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, پھر دوبارہ تقوی کے بارے میں نہ کہا گیا ہوتا. بار بار اللہ تعالیٰ کی ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار نماز پڑھواتے ہیں, بار بار اذان دلواتے اور سنواتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بار بار ریمائنڈ نہ کیا گیا, بار بار یہ ڈائٹ نہ ملی, بار بار یہ خوراک نہ ملی, تو ہم ریزسٹ نہیں کر پائیں گے. چند گھنٹے کے لیے ٹھیک رہیں گے, پھر ایک مرتبہ ماحول کی برائی ہمیں ہمارے قدموں کو پھسلا دے. اس لیے اس کے لیے کچھ ایسی نظام بنا لیجئے, ایسا نظام بنا لیجئے. آپ نے ہو سکتا ہے بنا رکھا ہو, لیکن میں اپنا فرض سمجھ کر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نظام بنا لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو, اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول کو ایسا آرگنائز کیجئے کہ اس میں تھوڑا حصہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بھی ہو, اس میں تھوڑا حصہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں محبت بھرا درود و سلام پڑھنے کا بھی ہو. جس ہستی نے ہماری اور آپ کی خاطر کتنی زبردست قربانیاں دی, کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے, اتنی بھی شرافت نہیں ہے, اتنی بھی احسان مندی کا جذبہ نہیں ہے کہ روزانہ شکر کے جذبے سے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم درود کی تسبیح پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت بھرے رشتے کو پھر سے تازہ کریں. یہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا, روزانہ درود شریف پڑھنا, روزانہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لینا, اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیجئے. اگر آپ یہ روزانہ کرتے رہیں گے تو چاہے ماحول جتنا بھی بگڑ جائے, انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ پر ماحول کا اثر نہیں پڑے گا, بلکہ الٹا آپ کے کیریکٹر اور اخلاق کا, آپ کی ویژن اور سوچ کا, آپ کی اپروچ اور آپ کے ایمان اور عمل صالح کا اثر آپ کے ماحول پر پڑے گا. ایک تو گزارش یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی پوری فیملی کو ایک خاص رنگ میں رنگیے. اپنے بچوں کو, اپنی لائف پارٹنرز کو, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں اور بچیوں کو, ان سب کو کے ساتھ تھوڑا وقت نکالیے. چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ان کے پاس بیٹھیے, ان کے ساتھ ان سے کچھ شیئر کیجئے. ہمارے یہ بچے اور بچیاں بڑے خطرناک دور میں جی رہے ہیں. بہت بڑی زیادتی آج ہم اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول اور کالجوں میں بھیج دیتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر تقوی کا چراغ روشن نہیں کرتے. ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, پاک دامنی کے فضائل ان کو بتانا, ان کو سمجھانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ بچوں سمجھداری کے ساتھ سماج میں رہنا, بہت ہوشیاری کے ساتھ. بچوں کو اگر شروع سے ایجوکیٹ کر دیا جائے
تو پھر انشاءاللہ ہمارے بچے محفوظ رہتے ہیں. بچوں کی گمراہیوں میں اور بچوں کے جو بے راہ رویاں ہیں ان کی اصل ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے. ماں باپ ان کے ایجوکیٹ نہیں کرتے, ماں باپ ان کو تربیت نہیں دیتے, ماں باپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. بچے دیکھتے نہیں کہ اپنی اس کی امی قرآن پڑھ رہی ہیں, بچے دیکھتے نہیں کہ ان کی ماں رو رہی ہے دعاؤں میں, بچے دیکھتے نہیں کہ ان کے ابو تہجد پڑھ رہے ہیں, بچے دیکھتے نہیں کہ ان کے ابو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بچے دیکھتے ہیں ڈانس, بچے دیکھتے ہیں میوزک, بچے دیکھتے ہیں تھرل, بچے یہ دیکھتے ہیں اور بچے وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو پھر انٹیمیٹ کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں. بچوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھیں گے وہ کریں گے. نصیحتوں سے بچوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا, بچوں کو تو خود کردار کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے. ایک گزارش تو یہ ہے کہ خود اپنے ایمان, اپنے تقوی, اپنے اللہ سے تعلق, اسلام سے محبت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور ایمانی غذا اپنے دل و دماغ کو دیجیے. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دن بدن آگے ترقی کریں گے, اپنے فرائض کو زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے. بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گا, آپ کے اندر غرور نہیں آئے گا. ایک عام انسان کسی پولیس والے سے جب کوئی اچھے مسکراہٹ کو دیکھ لیتا ہے, اس کے ایک پازیٹیو, ایک کوآپریٹو ہینڈ اس کی طرف بڑھتا ہے, تو اس انسان کی جان میں جان آ جاتی ہے. عجیب طرح کا حوصلہ اس کو ملتا ہے, عجیب طرح کی اس کی امید ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو عام حالات ہیں, ایک شریف انسان پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے, ایک عورت پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں میری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. اللہ کا بہت کرم و احسان ہے, جہاں تک میری معلومات ہیں, جو آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت فیڈ بیک دیا ہے, اس کی وجہ سے میں یہ نیک گمان رکھتا ہوں کہ بہت غنیمت ہے آپ کے ہاں کا ماحول, مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور آگے بڑھیے, اور آگے بڑھیے, اور آگے بڑھیے. اور دوسری چیز, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو ایک سادہ شریعت کی پابند زندگی کا عادی بنائیے. ان کو بتائیے کہ حیا اور پاک دامنی کس قدر باوقار اور سنجیدہ زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے, اور بے حیائی, فیشن کی زندگی, بے پردگی کی زندگی, بے شرمی کی زندگی, یہ انتہائی, یعنی سچی بات یہ ہے کہ کیسے لوگ گوارا کرتے ہیں, میں تو سچی بات یہ سمجھ ہی نہیں پاتا, کیسے گوارا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے حسن کو دوسرے لوگ دیکھیں, ان کی بیویوں کے حسن کو دوسرے لوگ دیکھیں, کیسے گوارا کرتے ہیں. یہ کیسی بے غیرتی ہے کیا یہ؟ ریئلی میں سچ کہتا ہوں, آئی ایم لاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بالکل میری سمجھ میں نہیں آتا. میں شرعی نقطہ نظر سے نہیں کہتا, انسانی نقطہ نظر سے کہتا ہوں, فطری نقطہ نظر سے کہتا ہوں. اور الحمدللہ کل سے جہاں میں نے یونیورسٹی میں بات ختم کی تھی, میں آخری بات جو وہاں نہیں کہہ سکا تھا, میں وہ کہہ کر بات کو مکمل کرتا ہوں. دنیا ایک تبدیلی کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ دن کہ جس وقت غریب لوگ, بے پڑھے لکھے لوگ, دیہات کے لوگ صرف وہ اسلام پر چلتے تھے, چند وقفہ امت میں ایسا بھی گزرا ہے, الحمدللہ وہ وقفہ پھر سے واپس جا رہا ہے. اور اب روشن خیال لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, ہائی پروفائل کے لوگ, اور وہ تمام لوگ جو گویا سوسائٹی میں کسی اچھے عہدوں پر ہیں, ایک اچھے اسٹیٹس پر رہتے ہیں, اب وہ بھی الحمدللہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا. اور تجربہ کیا انہوں نے مغرب کی دجالی تہذیب کو فالو کر کے, سوائے ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اللہ کا شکر ہے, گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں. اب وہ دن نہیں ہے جس میں کہ صرف مسجد کا ملا وہ نماز پڑھتا ہو. ابھی چند مہینے پہلے ہم ایک عرب ملک میں گئے ہوئے تھے, اور وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا اتفاق ہوا, ایک وزیر سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے ہم کو اپنے آفس میں بلایا, ذرا دیر ہونے لگی, مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. ہم سے کہا گیا کہ مغرب کی نماز باجماعت ہوگی, پڑھ لیجئے, اس کے بعد ملاقات ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ انتظار میں بیٹھ گئے. اس کے بعد ان کا عملہ چائے وغیرہ لے کر آ گیا. تو میں نے کہا کہ بھئی ان سے مسٹر صاحب سے کہیے کہ دیر ہو جائے گی, ہم لوگ دوسرے شہر جانا ہے, وہ کہیں بھول نہ جائیں, آلریڈی ہم لوگ لیٹ ہیں. انہوں نے ہم کو جس ٹائم پر بلایا تھا ہم اس ٹائم سے 15-20 منٹ بعد میں پہنچ سکے تھے, تو ذرا ان کو ریمائنڈ کر دیجئے.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مطمئن رہیے، پہلی ملاقات مغرب کے بعد آپ ہی لوگوں سے ہوگی۔ میں نے کہا مغرب کی نماز تو ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کان میں کہا ان کے ایک اسٹاف کے آدمی نے کہ شیخ اصل میں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ مغرب کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اوابین پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی ملاقات۔ اب الحمدللہ دنیا میں اس کلاس کے لوگ اوپر آ رہے ہیں، یقین مانے اس کلاس کے لوگ اوپر آ رہے ہیں۔ جس ترتیب کے ساتھ عالم اسلام نے اسلام کو چھوڑا تھا اور مغربیت کو قبول کیا تھا، اور وہ مغربیت کو کچھ امیدوں کے ساتھ قبول کیا تھا کہ شاید یہ مغرب ہمارا ڈیولپمنٹ کرے گا، مغربیت سے ہم بہت آگے بڑھیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ عالم اسلام واپس اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو چھوڑا تھا ترکی نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا تیونس نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا لیبیا نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا الجیریا نے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑا تھا مصر نے۔ میں 5 ملکوں کو اب تک گنا سکا ہوں۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر، آپ حوصلہ مند لوگ یہاں پر جمع ہیں، آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارے ممالک اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، بڑے بڑے بزنس، ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے لوگ، میڈیا کے لوگ، ٹی وی چینل کے چلانے والے لوگ، اور پالیسی میکرز، سارے توبہ زندگی کے لوگ الحمدللہ۔ اب بلا مبالغہ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنیں۔ اس اشارے کو سمجھیے کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹر بنیں، آپ ٹرینڈ سیٹ کریں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لے لے، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے کہ مجبور ہو جائیں لوگ کہ بھئی پولیس کو ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہو تو وہاں بھیجو پولیس کو ٹریننگ کے لیے۔ آپ اپنی حوصلوں کو بلند کیجئے، آپ اپنی امیدوں کو بلند کیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پولیس کے لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی سے ہر مہینے نکال کر اتنی شاندار مسجد کھڑی کر دی، اور پھر اس مسجد کو مینٹین بھی کرتے ہیں آپ اپنی کمائی سے، اپنی ہی کمائی سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات ہمت کر کے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کہتا ہے مسجد کو آباد وہی بندہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے علم کو، اپنے ذکر کو، اپنے عمل کو، اپنے تقوی کو، اپنی کیریکٹر کو اور آگے بڑھائیے۔ خبردار حرام لقمہ لے کر گھر میں مت جائیے، کوئی حرام لقمہ لے کر گھر میں مت جائیے۔ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچیے، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچیے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچنا۔ کس کو فرمایا؟ کسی فقیر کو نہیں کہا تھا۔ جس شخص کو بھیج رہے تھے ایک علاقے کا رولر بنا کر، گورنر بنا کر، حکمراں بنا کر، اور مدینے کے مرکز خلافت کا ایک نمائندہ بنا کر، اس کو نصیحت کی، فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، براہ راست اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت راشدہ کا عہدہ سنبھالا، اللہ کے رسول کے بعد اتنی گرانبار ذمہ داری ان کے کندھوں پر پڑ گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے خطبے پر، جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جو پہلا خطبہ دیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم سب نے مل کر میرے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، میں ایک عہد تم سے کرتا ہوں، ایک عہد تم سے لینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ابو بکر اس وقت تک کسی کمزور کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو اس کا حق نہیں دلا دے گا، اور کسی طاقتور کو جو کمزور کو ستا رہا ہوگا اس وقت تک اس طاقتور کی اصلاح کا کام نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ طاقتور اس کمزور کو اس کا حق نہیں دے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری کو اس طرح نبھاؤں گا، اور تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم میری نگرانی رکھو۔ جس وقت تم محسوس کرو کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا ناانصافی کر رہا ہوں، جھجکنا مت، مجھے سب کے سامنے ٹوک دینا، اور مجھے زبان سے ٹوکنا، نہ مانوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے روکنا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا ترس رہی تھی جیسے آج پھر سے ترس رہی ہے، دنیا ترس رہی تھی۔ اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا یونیورسٹی میں، اسلام جو پھیلا تھا وہ تھیوری کی وجہ سے نہیں پھیلا تھا، اسلام تقریروں کے ذریعے نہیں پھیلا۔ دنیا کی قوموں نے دیکھا
ہر شعبہ زندگی کے لگے ہوئے لوگوں نے اپنے شعبہ زندگی کے میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اپنے کولیگز کو دیکھا، جوانوں نے مدینے کے جوانوں کو دیکھا، بوڑھوں نے مدینے کے بوڑھوں کو دیکھا، مردوں نے مدینے کے مردوں کو دیکھا، سپاہیوں نے مدینے کے سپاہیوں کو دیکھا، تاجروں نے مدینے کے تاجروں کو دیکھا، اور اس کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ زندگی ہے جس کو اپنانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ سب کی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ روزانہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے کردار میں ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے پائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ایک ایسے دور میں جس میں اللہ ہر طرف کرپشن پھیل گیا اور ہر طرف اللہ بے دینی پھیل گئی، اللہ یہ آپ کے کتنے اچھے بندے ہیں جو ایک ایسے حساس اور سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ میں خدمت کرنے کے باوجود نہ آپ کو بھولے ہیں، نہ نمازوں کو بھولے ہیں، نہ آپ کے محبوب کو بھولے ہیں۔ اللہ ان کی ان تمام نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ ایمان کو پیوست فرما، اللہ ان کو پاکیزہ کردار نصیب فرما، اللہ ان کو ایک نمونے کا بنا دیجئے، اللہ ان کو ایک آئیڈیل، ایک مثالی اللہ اس ڈپارٹمنٹ کا چلانے والا بنا دیجئے۔ دور دور تک اللہ ان کے نمونے کو فالو کیا جائے۔ اے رب کریم، ہم خطا کار بندے آپ کے حضور میں اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ بہت گناہ کر لیے اللہ بہت غلطیاں ہو گئیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ سنا ہے آپ شرمندہ گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ماں سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے۔ اللہ ماں اس لیے یہ سب کرتی ہے کہ وہ جانتی ہے یہ میرا بچہ ہے، میں نہیں نہلاؤں گی تو کون نہلائے گا، میں نہیں اس کو پاک صاف کروں گی تو کون کرے گا۔ اللہ آپ بھی تو کہہ دیجئے یہ میرے بندے ہیں، اللہ آپ ہم کو اللہ توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ علم کا اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے، اللہ ہماری آنکھوں میں اے رب کریم اتباع سنت کا کاجل لگا دیجئے، اللہ اتباع سنت کا کاجل لگا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما، اللہ یہاں بلانے والوں کو قبول فرما، اللہ اس محفل کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اللہ انصاف کا ماحول بنا دیجئے، امن کا ماحول بنا دیجئے، اللہ بدامنی کو ختم کر دیجئے، اللہ بدامنی کو ختم کر دیجئے، اللہ انصاف کو نظام کو قائم کر دیجئے، اللہ انصاف کے نظام کو قائم کر دیجئے۔ اے اللہ ایک آخری درخواست، ایک التجا ہے اللہ، ہم سب ٹوٹے دل کے لوگوں کا نام لے کر، ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔